اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ بندہ کہے گا، یا اللہ تیرا حال، آپ تو بے عیب ہیں، آپ کا حال پوچھنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے تو پتہ چلا تھا کہ وہ ایک بندہ بیمار تھا، وہ ایک بندہ مسلم ہے، مشرک ہے، متقی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اچھا ہے، برا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت خور بھی ہو سکتا ہے، وہ شراب خور بھی ہو سکتا ہے، وہ بے نمازی بھی ہو سکتا ہے۔ میرا رب یوں انسانیت کو بطور انسان پیش کرتا ہے۔ جو ایک بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کا حال پوچھنے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو وہ ایسا تھا جیسے تو میرا حال پوچھنے آیا ہو، اور اس کا اجر تو مجھ سے قیامت کے دن پا لیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آدم کے بیٹے، میں نے تم سے روٹی مانگی، تم نے مجھے روٹی نہ کھلائی۔ تو بندہ کہے گا، یا اللہ آپ کو روٹی کیسے کھلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے دروازے پر فلاں ایک بندہ آیا تھا، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں نے پیچھے وضاحت کر دی۔ بندہ بطور بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہے۔ وہ میرا ایک بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، روٹی مانگی تھی، تو نے کیوں نہیں کھلائی؟ اگر کھلا دیتا تو ایسے تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا، میرے پاس تو اس کا اجر پا لیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اب بندہ کہے گا، یا اللہ میں آپ کو پانی کیسے پلاتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے دروازے پر کسی شخص نے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ تو اگر اس کو پانی پلا دیتا، گویا ایسے تھا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا، اور تو قیامت کے دن اس کا اجر پا لیتا۔ اتنی بڑی قیمت ہے انسان بطور انسان اللہ کی بارگاہ میں۔ یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، کسی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان تو ہے چاہے یہودی کا جنازہ ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں ایک یہودی بچہ کبھی کبھی آیا کرتا تھا، کچھ دن سے وہ نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بچہ کہاں ہے؟ تو کسی صحابی نے جواب دیا، کہا وہ بیمار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چلو چلتے ہیں اس کا پتہ کرنے کے لیے۔ اور وہ کتنا دور تھا، 7 میل دور، بنو قریظہ 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل
اس بچے کا حال پوچھنے چلے گئے۔ انسان کی قیمت بطور انسان کی اور انسان کی قدر بطور انسان کی جاتی ہے۔ جب معاشرہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو شعبے والے نہیں بلکہ شعبے گر جاتے ہیں۔ اس لیے شعبے والوں پر زوال نہیں آتا، شعبوں پر زوال آتا ہے۔ انسان پر زوال آتا ہے، اس کے صفات پر زوال آتا ہے، اس کے ہر ایک چیز پر زوال آتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی دو بڑی چیزوں پر پھر جب زوال آیا، اور وہ دو بڑی کون سی چیزیں تھیں؟ ایک عدالت اور دوسرا میڈیکل۔ جب میڈیکل پر زوال آیا تو ڈاکٹر مریض کو مریض نہیں بلکہ اپنا کسٹمر سمجھنے لگے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مریض آیا بلکہ ہمارا گاہک آیا۔ وکیل کے پاس جب ایک مظلوم آتا ہے تو وہ اس کو مظلوم نہیں کہتا بلکہ اپنا کلائنٹ کہتا ہے۔ یہ زوال ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا ہر اعضاء خراب ہوتا ہے اور اس کے جسم کی کمزوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں جیسے ایک شخص بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا بڑھاپا واپس نہیں لوٹتا، ایسے ہی جب قوموں پر زوال آتا ہے، جب قومیں بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان قوموں کا بڑھاپا واپس نہیں آیا کرتا، پھر اس کی جگہ کوئی اور قوم آ کر لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتے ہیں۔ تو جب زوال آیا تو پھر ہر شعبہ عجیب و غریب زوال کا شکار ہوا۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور اس زوال کا حل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے۔ آپ کے ساتھ ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں آپ کے دامن کو پکڑ کر چلنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور ان کی زندگی میں کیے گئے ہر ایک کام کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر میرا اور آپ کا ایک ہی مقصد ہوگا، پیسہ کمانا، اور پیسہ جب کمانا شروع کیا تو پھر کیسے کمایا؟ پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ آئے جہاں سے مرضی آئے۔ ہمارا سیاستدان اور ہمارے بڑے پھر صرف پیسہ کمانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے آئیڈیل نہیں بنایا، نمونہ نہیں بنایا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوگا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جہاں سے روشنی ملی تھی وہ ہم نے جگہ ہی چھوڑ دی۔ انسان پی ایچ ڈی کرنے سے، ڈاکٹر بننے سے، یا کسی اور عہدے پر فائز ہونے سے، انجینئر بننے سے انسان نہیں بنا کرتا۔ انسان بنتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کر انسان بنتا ہے۔